اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائیکلوپیڈیا میں تمام شرکائے کلاس کو ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی انسائیکلوپیڈیا کے مضمون نمبر 4 صفات اللہ العظمیٰ، مضمون نمبر 3 صفات اللہ العظمیٰ کے تحت آنے والے موضوعات میں سے موضوع نمبر 5 انشاءاللہ الکریم اسٹڈی کریں گے۔ یہ موضوع ہے کون اللہ تعالی حیا ابدا وَكَوْنُهُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ زندہ ہونے اور اسے کبھی اونگ اور نیند نہ آنے کا بیان۔ پورے قرآن پاک میں جہاں جہاں اس موضوع پر آیات موجود تھیں تو ان ساری آیات کو حضور شیخ الاسلام نے اس موضوع کے تحت قرآن انسائیکلوپیڈیا میں اکٹھا فرما دیا۔ آج ہم انہی آیات کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلا حوالہ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 255، جس کو آیت الکرسی بھی کہتے ہیں، اس کا سٹارٹ ہے یہ، اور اس میں اللہ رب العزت کے ہمیشہ زندہ ہونے، ہمیشہ زندہ رہنے اور کبھی اونگ اور نیند نہ آنے کا بیان ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ الفاظ بار بار ریپیٹ ہو کے وہی آ رہے ہیں، تو بہت امید ہے کہ سب کو ان کا ترجمہ یاد ہو گیا ہوگا۔ والحی القیوم، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم اور سارے عالم کو، سارے جہان کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ، لا نہیں، تأخذ چھو سکتی، ہو اس کو، سنۃ اونگ، ولا نوم اور نہ نیند، اور اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ نیند آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، یعنی ایک گھڑی ایسی آئے گی قیامت میں جب ہر چیز فنا ہو جائے گی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو بھی فنا ہوگی، مگر اللہ کی ذات اس گھڑی بھی زندہ ہے، کیونکہ اس کے حکم سے تو فنا ہوگی اور پھر اسی کے حکم سے، اسی کے آرڈر سے بقا قائم ہو جائے گی، قیام محشر ہو جائے گا، اور وہی ذات ہے کہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ سونے اور اونگنے سے بھی پاک ہے۔ دوسرا حوالہ ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورت آل عمران سورت نمبر 3 آیت نمبر 1 اور 2۔ سورت آل عمران کا سٹارٹ ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے حقیقی معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی لائق عبادت نہیں سوائے اس کے، الحی، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، القیوم، سارے عالم کو اپنی تدبیر سے قائم رکھنے والا ہے۔ یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ وعنت الوجوہ للحی القیوم وقد خاب من حمل ظلما،
وعنت الوجوہ، اور جھک جائیں گے، عنت جھک جائیں گے، الوجوہ تمام چہرے، سب چہرے جھک جائیں گے، للحی القیوم اس ہمیشہ زندہ رہنے والے اور قائم رہنے والے رب کے حضور۔ وقد خوابا، اور ناکام ہو جائیں گے، نامراد ہوگا وہ، من حمل ظلما، من جس نے حملہ بوجھ اٹھایا ہوگا دنیا میں رہتے ہوئے، ظلم کا، جس نے دنیا میں رہتے ہوئے ظلم کا بوجھ اٹھایا ہوگا وہ ناکام ہوگا۔ اور اس دن ہر چہرہ اللہ رب العزت کے حضور جھکا ہوگا، اور سب کو پتہ چل جائے گا کہ اصل طاقت کس کی ہے، اصل مرضی کس کی ہے، اور کس کی مرضی سے کائنات قائم ہے اور کس کی مرضی سے ہم قائم ہیں۔ یہ حوالہ نمبر 3 تھا سورہ طٰہٰ سورت نمبر 20 آیت نمبر 111۔ حوالہ نمبر 4 ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ وَتَوَكَّل، اور توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے، عَلَى الْحَيِّ الَّذِي اس ہمیشہ زندہ رہنے والے رب پر، الَّذِي لا يَمُوتُ جو کبھی نہیں مرے گا، جس پر کبھی موت نہیں آئے گی، وَسَبِّحْ اور تسبیح بیان کیجئے، بِحَمْدِهِ اس کی حمد کے ساتھ، وَكَفَى بِهِ اور کافی ہے وہ، اللہ تعالیٰ کافی ہے، بذنوب عبادہ اس کے بندوں کے گناہوں سے، خبیرہ باخبر ہونے کے لیے، اپنے بندوں کے گناہوں سے باخبر ہونا اس کے لیے ہی کافی ہے۔ یعنی اگر ایک بندہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے اور دوسرا ظلم سہتا ہے، تو ظلم سہنے والا جب اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، جس کے ساتھ کمی یا نقصان ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے، تو اس یقین پر کرتا ہے، اور کرنا چاہیے کہ اس کا مالک زندہ ہے، اس رب زندہ ہے، اگر کوئی ظلم کرے گا تو اس سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں اس ظلم پر، اور اس ظلم کا بدلہ بھی وہی دے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ کبھی بھی مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے سے دور نہ سمجھیں، اور ہمیشہ توکل رکھیں اپنے اس رب پر جو ہمیشہ زندہ ہے، اور وہ جانتا ہے، ہر بندے کے اعمال کو جانتا ہے، ہر بندے کے ظلم کو جانتا ہے، تو اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اگر کسی اور کو نظر نہیں بھی آتے تو اللہ کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی حساب کرنا ہے اور ہر بندے کو جزا و سزا کے لیے کھڑا کرنا ہے۔ یہ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 58۔ حوالہ نمبر 5 ہے اس موضوع میں، هو الحی لا الہ الا هو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ هو الحی، وہی زندہ ہے، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی بھی لائق عبادت سوائے اس کے، فادعوہ پس تم اسی کی عبادت کیا کرو، مخلصین لہ الدین اس کے لیے اپنی اطاعت اور بندگی کو خالص کرتے ہوئے، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، الدین اپنی اطاعت و بندگی کو خالص کرتے ہوئے، الحمد للہ رب العالمین کیونکہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو ان 5 آیات کے اندر ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت کی صفت کہ ہمیشہ زندہ رہنا، زندہ رہنے والا، اور جس پر کبھی بھی اونگ اور نیند نہیں آتی۔ یہ اللہ پاک نے یہ قرآن کریم میں گواہیاں دیں اپنی ذات والا صفات کے بارے میں، تاکہ اس کے بندے کبھی بھی مایوس نہ ہوں کہ اگر دنیا میں ہمارا کوئی مددگار نہیں ہے تو وہ خدا ہمارا مددگار ہے،
جو ہر گھڑی ہر کسی کو دیکھ رہا ہے، وہ عالم کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ ظالم کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ دوسروں کے حق مارنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، دوسروں پر ظلم کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کی حاجات کو پورا کرتے ہیں، وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ پر توکل رکھیے، اور ہمیشہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اس کا ورد کیجئے، تو اللہ کافی ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے کے لیے بھی، اور ان مظلوموں کی مدد کے لیے بھی کہ جو سمجھ لیں کبھی کہ ہمارا کوئی مددگار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہارا مددگار ہوں۔ ہمارا مددگار وہ اللہ ہے جو حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے، اور لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو تو اونگ اور نیند بھی نہیں آتی کہ کوئی سوچے کہ شاید نعوذ باللہ اللہ پاک سوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلا اس کام کا۔ تو اللہ پاک کو تو ہر عمل کی خبر ہے، ہر گھڑی کی خبر ہے، ہر سانس کی خبر ہے اپنے تمام بندوں کی طرف سے۔ تو یہ ہمارا موضوع تھا اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ زندہ ہونے اور اسے کبھی اونگ اور نیند نہ آنے کے بیان میں، جس میں ہم نے 5 حوالجات پڑھے ہیں۔ اب اگلا ہمارا موضوع اسی مضمون کے تحت، صفات اللہ العظمیٰ کے مضمون کے تحت موضوع نمبر 6 ہے، المحامد کلہ للہ تعالی، کہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سب سے پہلی آیت سورہ فاتحہ کی، الحمد للہ رب العالمین، کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے۔ یہ سورۃ الفاتحہ سورت نمبر بھی 1 ہے، آیت نمبر بھی 1 ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے بہت بڑا پیغام کائنات انسانیت کو عطا فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے، وہ خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، مصور کائنات ہے، بدیع السماوات والارض ہے، اور ہر مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے، ہر خوبی کو پیدا کرنے والا ہے، ہر صفت کو پیدا کرنے والا ہے، ہر خوبی عطا کرنے والا ہے، ہر صفت عطا کرنے والا ہے۔ تو اپنی اس کی مخلوق میں بہت ساری صفات نظر آتی ہیں، بہت ساری اچھی صفات نظر آتی ہیں، مگر اللہ رب العزت نے قرآن کی پہلی سورت کی پہلی آیت میں ہی یہ واضح فرما دیا کہ اس قرآن کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان، اور اللہ کی پہچان سب سے پہلے یہ کر لیجئے، اللہ پاک نے سب سے پہلا جملہ اپنی پہچان میں یہ فرمایا ہے کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں سارے جہانوں میں، وہ ساری کی ساری تعریفوں کا مالک وہ اللہ ہے۔ الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ کے لیے ہیں، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین، جس نے سارے جہانوں کو پیدا کیا۔ تو جو کچھ پیدا کیا، ہر مخلوق کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی تعریف رکھی ہے، کوئی نہ کوئی حسن رکھا ہے، کسی میں طاقت رکھی ہے، کسی میں سخاوت رکھی ہے، کسی میں شجاعت رکھی ہے، کسی میں قوت رکھی ہے۔ تو لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مخلوقات میں سے اور انسانوں میں سے کوئی بھی کسی بھی خوبی کا خود مالک نہیں ہے، خود اس کا کریٹر نہیں ہے۔ کریٹر صرف اللہ ہے، جس نے اس کو کریٹ کیا ہے، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، اسی نے وہ خوبی دی ہے۔ اس لیے اگر کہیں بھی کوئی خوبی نظر آئے، اچھی صفت نظر آئے اور اعلیٰ صفت نظر آئے، تو فوراً کہو کہ الحمد للہ رب العالمین، کیونکہ ہر تعریف اللہ کے لیے ہے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے کہ یہ جو تمہارے پاس تعریفیں نظر آ رہی ہیں، صفات تمہاری ذات میں نظر آ رہی ہیں، تو یہ تمہاری ذاتی صفات نہیں، اصل میں یہ صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ اصل میں یہ صفات کس کی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہیں۔ بندہ کوئی بھی ان صفات کا مالک نہیں ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو ودیعت کی ہے، بطور امانت اس کو عطا فرمائی ہے۔ مثلا کوئی بہت خوبصورت ہے، تو یہ خوبصورت ہونا اس کا اپنا کمال نہیں ہے، اس کی اپنی خوبی نہیں ہے،
بلکہ یہ حسن جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم ہے تو عالم ہونا بھی اس کی کوئی ذاتی صفت نہیں ہے، اس کی کوئی ذاتی طاقت نہیں ہے، اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ وہ کتنا بھی بڑا عالم ہے تو یہ صفت اصل میں اللہ تعالیٰ کی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کرام کو علیہم السلام کو اللہ پاک نے جن جن صفات سے نوازا، جن جن خوبیوں سے نوازا، جن جن عظمتوں سے نوازا، تو ان کی زبانوں سے یہی نکلا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ساری صفات اللہ کے لیے ہیں، یہ ساری صفات اللہ کے لیے ہیں۔ تو اس سے قرآن کی پہلی آیت ہی ہمیں ایسی دعوت دیتی ہے، ایسی دعوت عطا فرماتی ہے کہ اس دعوت کو قبول کرنے سے انسان کو اپنی اصلیت بھی نظر آ جاتی ہے، اپنا مقام بھی نظر آ جاتا ہے، اور انسان کی ذات سے تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ عاجزی انسان کے اندر آ جاتی ہے اور تکبر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تکبر تب ہوتا ہے جب ایک بندہ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبی پر فخر کرے اور اس پر اترانا شروع کر دے، اس پر تکبر کرنا شروع کر دے کہ یہ میری خوبی ہے، میں بہت خوبصورت ہوں، ہائے ہائے میرے جیسا تو کوئی بھی نہیں، اور جو خوبصورت نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، میں ہی سب کچھ ہوں۔ حالانکہ وہ حسن اس نے خود نہیں بنایا، وہ حسن اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ کوئی بہت بڑا عالم ہے، کسی کے پاس بہت زیادہ علم ہے، تو اس پر اترانا شروع کر دے، تکبر کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی آیت میں ہی یہ دعوت عطا فرما دی کہ انسانوں سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا کہ تمہیں جو خوبی بھی ملی ہے، جو صفت بھی ملی ہے، جو عظمت بھی ملی ہے، جو مقام بھی ملا ہے، یہ تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں، اور نہ ہی تم اس کے مالک ہو، تمہارے پاس یہ بطور امانت ہے، ہمارے پاس یہ مجازن ہے۔ اصل یہ خوبی کس کی ہے؟ اصل اللہ رب العزت کی ہے۔ تو تمہارا سر خود بخود اس مالک کائنات کے آگے جھک جائے گا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اس صفت سے نوازا، تو نے ہمیں اس خوبی سے نوازا۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ پاک نے ہمیں دعوت کیا دی ہے کہ تکبر کا سرے سے خاتمہ کر دو اندر سے، اور اپنا سر اپنے رب کے آگے جھکا دو کہ مولا میرا تو کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا ہے، سب کچھ تیرا ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام کا یہی شیوہ ہے کہ جتنا بڑا مقام ہے، یہ یاد رکھیں کہ جتنی بڑی عظمت ہوتی ہے اتنی ہی بڑی اللہ کی حمد اور تسبیح و تقدیس بھی فرض ہو جاتی ہے۔ جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنی عطائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ سے زیادہ ہوتی ہیں، اتنی ہی اس بندے پر اللہ کی حمد بھی اتنی ہی زیادہ فرض ہو جاتی ہے، اتنے ہی بڑے پیمانے پر اللہ کی حمد فرض ہو جاتی ہے۔ اور انبیاء کرام علیہ السلام نے ہمیں یہ نمونے دکھائے ہیں اپنی زندگیوں سے۔ سب سے بڑھ کر جس پر عطائیں ہیں وہ کون ہیں؟ وہ اشرف الانبیاء، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ آپ کے اوپر اللہ کی جتنی عطائیں ہیں، آپ کو اللہ پاک نے جن مقام سے جن عظمتوں سے نوازا ہے اور جس مقام سے نوازا ہے، اس کے مطابق حضور علیہ السلام اللہ کی حمد اور توصیف بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد میں حضور علیہ السلام کا اللہ کی حمد بیان کرنے میں یہ مقام ہوا کہ اللہ پاک نے آپ کا نام ہی احمد رکھ دیا۔ احمد کا مطلب کیا؟ کہ اللہ رب العزت کی حمد میں سب سے بڑھ کر ساری کائنات حمد کرے ایک طرف، اور فقط رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی اللہ کی حمد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کی عبادت کرنا ایک طرف۔ تو جتنا بڑا مقام اتنی زیادہ اللہ کی حمد فرض ہو جاتی ہے۔ اور حمد کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کی تعریف اور عبادت اور بندگی کس لیے کرنی ہے؟ تاکہ دل میں کوئی تکبر نہ آئے کہ یہ ساری خوبیاں میری ہیں۔ جب میں آتا ہے زبان پر تو میں اللہ تعالیٰ کو کبھی بھی پسند نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ میں سے بچا کریں۔ جب بھی عام روٹین میں بھی کوئی بات کریں تو یہ نہ کہیں کہ میں نے یہ کیا، بہتر یہ ہے کہ یہ کہیں کہ ہم نے یہ کیا۔
اور لفظ ہم استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ بابرکت ہوتے ہیں، اور لفظ میں استعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں وہ برکتوں سے کچھ خالی رہتے ہیں، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، بندے کے اندر یہ اللہ کی شان ہے میں کہنا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کہہ سکتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، بندہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ میں نے کیا۔ اس لیے ہم کہنے میں عاجزی ہے، میں کہنے میں تکبر ہے، انا ہے، تو انا کو ختم کرنا ہے۔ اور انا کا بت سب سے بڑا بت ہوتا ہے جو دل کے اندر گھسا ہوتا ہے، اور اسی بت کے آرڈر سے چھوٹے چھوٹے بت سارے اپنے دل میں جمع ہوتے ہیں۔ انا کا بت سب سے بڑا بت ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ فرما کر کے الحمدللہ رب العالمین انا کا بت پاش پاش کرنے کا حکم دے دیا کہ اس دل کو انا کے بت سے پاک کر لو، اس کو توڑ کے پھینک دو، تو پھر کیا ہوگا کہ تم ہوگے اور خدا ہوگا، پھر اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا۔ کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب دوسرا حوالہ، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اب اسی موضوع میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے خلق السماوات والارض، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وجعل الظلمات والنور، اور بنائے تاریکیاں بھی اور روشنی بھی، تاریکیوں کو روشنیوں کو بنایا۔ ثم الذین کفروا، پھر یہ کافر لوگ جو ہیں، بربہم یعدلون، یہ معبودان باطلہ کو رب کا شریک ٹھہراتے ہیں، رب کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آسمانوں کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ کی خوبی ہے۔ آسمان کبھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم بہت وسیع ہیں، ہمارا یہ ہے، میں یہ ہوں۔ آسمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا وسیع ہوں، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، نہیں۔ آسمان کا وسیع ہونا یہ بھی اللہ کی خوبی ہے۔ زمینوں کا اتنا مضبوط ہونا اور وسیع ہونا یہ بھی اللہ کی خوبی ہے، اور اندھیروں اور روشنی کو پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ سورۃ الانعام ہے، سورۃ نمبر 6 آیت نمبر 1۔ حوالہ نمبر 3 ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال کر دور کر دیں گے، ما جو فی میں صدورہم ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کوئی بھی حسد، بغض، دشمنی جو دنیا میں رہتے ہوئے تھی وہ ہم نکال دیں گے۔ تجری، جاری ہوں گی، من تحتہم، ان کے محلوں کے نیچے سے، الانہار، نہریں۔ یہ جنتی لوگوں کی اللہ پاک تعریف بیان فرما رہے ہیں کہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، جن کے اندر تکبر نہیں ہوگا، کامیاب لوگ ہوں گے، جنہوں نے ہمیشہ اللہ رب العزت کی رضا کے مطابق زندگی گزاری ہوگی اور فلاح دارین حاصل کی ہوگی، تو جب وہ جنت میں جائیں گے تو ان کے دلوں سے حسد، بغض، کینہ نکال دیا جائے گا جو دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے سے کرتے تھے، کیونکہ یہ شیطان کا حصہ تھا اور شیطان کے آرڈر سے سب کچھ ہوتا تھا، نفس کے آرڈر سے۔ تو جنت میں تو شیطان کبھی داخل ہی نہیں ہو سکتا، اس لیے وہاں پر اس کے اثرات نہیں ہوں گے۔ تو ان حسد اور بغض اور کینوں سے جو مومنوں کے دلوں میں تھوڑا بہت بھی ہوگا جنت جانے والوں کے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو بھی ہم کھرچ کر نکال دیں گے، سینوں کو صاف کر کے پھر جنت میں بھیجیں گے، اور ان کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ وقالو، اور وہ کہیں گے،
अल्हम्दुलिल्लाहि الذی हदाना लिहाजा, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाहि अल्लाह के लिए हैं, अल्लज़ी जिसने हदाना हमें हिदायत दी, लिहाजा इस जन्नत के लिए हमें राह हिदायत पर चलाया। वमा कुन्ना लिनहतदिया, और हमारी ये ताकत नहीं थी कि हम हिदायत पाते। यह है जन्नतियों की निशानी। वो कभी नहीं कहते कि हमारी इबादतें हमें जन्नत में ले जाएंगी, हमारे अमल हमें जन्नत में ले जाएंगे। वो कहते हैं ये अल्लाह की तौफीक है, अल्लाह ताला की रहमत हमें जन्नत में ले जाएगी। और जन्नत में जाके भी वो कहेंगे कि अल्लाह की तौफीक से हमें ये रास्ता मिला जन्नत का, और हम हिदायत ना पा सकते, हमारी ये ताकत नहीं थी कि हम हिदायत हासिल करते। लौ ला अन हदान अल्लाह, अगर अल्लाह ताला ने हमें ये हिदायत ना दी होती तो हम कभी भी ये हिदायत का रास्ता नहीं पा सकते थे। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, बेशक आए हमारे पास रब के रसूल। जाअत आए, रसूल रब्बिना, रसूल रब्बिना हमारे रब के रसूल आए, बिल हक़ हक़ के साथ, हक़ लेकर आए। वनूदू, और उनको निदा दी जाएगी क़यामत के दिन, अन तिलकुमुल जन्नतु, अन के तिलकुम ये है तुम्हारी, अल जन्नतु जन्नत, उरिस्तुमुहा जिसका तुम्हें वारिस कर दिया गया है, बिमा कुंतुम तामलून, उन आमाल के सबब जो तुम दुनिया में रह कर किया करते थे। यानी जन्नत किसके नतीजे में मिलेगी? दुनिया में किए हुए नेक आमाल के नतीजे में जन्नत मिलेगी। तो यहाँ पर भी अल्लाह की तारीफ़ करेंगे वो जन्नत में जाकर के, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद पाक है कि जन्नत में जाएंगे, जन्नत की बहारों में उनको भेज दिया जाएगा, उनको यकीन हो जाएगा कि हम कामयाब होकर जन्नत में दाखिल हो गए, तो फिर वो खुशी से झूमेंगे और झूमते हुए उनकी ज़ुबानों पर ये कलमात जारी होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। तो ये कलमात उनके ज़ुबानों पर जारी होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी उन खुश नसीबों में शामिल फ़रमाएँ और उन जन्नतियों में शामिल फ़रमाएँ कि जिनको ये तहाइफ़ मिलेंगे। ये सूरतुल आराफ है और सूरत नंबर 7 आयत नंबर 43। हवाला नंबर 4, दावाहुम फ़ीहा सुब्हानकल्लाहुम्मा व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम व आखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दावाहुम, उनकी दुआ होगी, यानी जन्नतियों की नेमतों और बहारों को देख कर, जब जन्नती नेमतों और बहारों को देखेंगे तो नेमतों और बहारों को देख कर उन जन्नतियों की ये दुआ होगी कि ए अल्लाह सुब्हानकल्लाहुम्मा, फ़ीहा उस जन्नत में ये दुआ होगी, सुब्हानकल्लाहुम्मा, ए अल्लाह तू पाक है, सुभान अल्लाह, ए अल्लाह तू पाक है, व तहिय्यतुहुम फ़ीहा सलाम, और इसमें उनकी आपस में दुआए खैर का कलमा होगा। यानी तहिय्यतुन, सलाम को कहते हैं जो एक दूसरे को हम पेश करते हैं, तो आपस में दुआए खैर का कलमा क्या होगा? सलाम। जैसे दुनिया में हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, तो इसी तरह जन्नत में भी कहेंगे। और एक मानी तो इसका ये कि उनका जन्नत में आपस में दुआए खैर का कलमा क्या होगा? सलाम होगा। और या अल्लाह ताला और फ़रिश्तों की तरफ से उनके लिए कलमाए इस्तकबाल सलाम होगा। तहिया के मानी कलमा इस्तकबाल, यानी अल्लाह ताला की तरफ से और फ़रिश्तों की तरफ से उनके लिए कलमा इस्तकबाल क्या होगा? सलाम। यानी फ़रिश्ते भी सलाम कहेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उन पर सलामती भेजेंगे। व आखिरु दावाहुम, और आखिरी उनकी दुआ होगी जन्नत में, अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का रब है, सारे जहानों का रब है। ये जन्नतियों का एक मंज़र अल्लाह पाक ने हमें दिखा दिया कि जन्नत में जब जाएंगे तो झूम झूम कर वो अल्लाह की तारीफ़ करेंगे
اور پھر آپس میں ایک دوسرے کو سلام کے تحفے دیں گے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے، پاکی بیان کریں گے، کہیں گے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے کہ تو نے ہمیں یہ جنت عطا فرمائی۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور آخری پکار ان کی یہ ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم گناہ گاروں لاچاروں کو بھی ان خوش نصیب گروہوں میں شامل فرمائیں کہ جن کے نام جنت میں جانا میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج لکھوا دیا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے والوں میں اللہ پاک ہمیں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الی اللقاء انشاء اللہ تعالی۔